اکثر پرانی حکمت میں ہمیں آج کے مسائل کا بڑا زبردست حل مل جاتا ہے۔ آج ہم 2500 سال پرانی تحریر سن تزو کی فن حرب کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں۔ یہ کتاب آج بھی فوجی لیڈروں، بزنس والوں، یہاں تک کہ ذاتی زندگی میں بھی اتنی اہم کیوں ہے؟ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں نا، جیسے ترجمہ، تاریخی تجزیے، جدید تبصرے، ان سب سے ہم وہ بنیادی اصول سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے اس کتاب کو لازوال بنا دیا ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع سے اہم حکمتیں سامنے لائی جائیں۔ تو آئیے اس قدیم حکمت کے خزانے سے کچھ موتی چنتے ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو سن تزو کہتے ہیں کہ جنگ ریاست کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ جی ہاں، بہت سنجیدہ معاملہ۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی کہ اصل کمال تو بغیر لڑے دشمن کو ہرانا ہے۔ یہ تضاد کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تضاد نہیں، یہ اصل میں گہری منصوبہ بندی کی اہمیت بتا رہا ہے۔ وہ جنگ شروع کرنے سے پہلے 5 چیزوں پر بہت زور دیتے ہیں۔ اخلاقی قانون، مطلب عوام اور حکمران ایک ساتھ ہوں، آسمان یعنی موسم، زمین یعنی علاقائی حالات، اچھا، کمانڈر کی قابلیت اور طریقہ کار، نظم و ضبط۔ وہ کہتے ہیں ان سب پر غور کیے بغیر جنگ میں کودنا تباہی ہے، جنگ آخری آپشن ہونا چاہیے۔ اور نظم و ضبط پر اتنا زور، وہ مشہور قصہ بھی تو ہے کنیزوں والا۔ ہاں بالکل، کہ بادشاہ کی پسندیدہ کنیزوں کو بھی سزا دے دی، یہ کہہ کر کہ میدان جنگ میں جنرل کا حکم حتمی ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا سخت تھا؟ جی، وہ قصہ شاید علامتی ہو، لیکن وہ اسی حتمی اختیار اور نظم کی اہمیت بتاتا ہے۔ سن تزو کے نزدیک میدان جنگ میں کمانڈر ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے، زمینی حقائق اسی کے سامنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بہت بنیادی اصول ہے، وہ ہے دھوکہ دہی۔ اچھا، تمام جنگیں دھوکہ دہی پر مبنی ہیں۔ یہ صرف کوئی چال نہیں، یہ دشمن کی نفسیات پر حملہ ہے۔ یعنی دشمن کو اپنی طاقت اور ارادوں کے بارے میں بالکل غلط فہمی میں رکھنا۔ بالکل، جیسے وہ کہتے ہیں نا، جب حملہ کرنے کی صلاحیت ہو تو نااہل نظر آؤ، جب قریب ہو تو دشمن کو دور ہونے کا یقین دلاؤ۔ جی، اور سب سے مشہور، اگر تم دشمن کو جانتے ہو اور خود کو جانتے ہو تو تمہیں 100 جنگوں کے نتائج سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ خود کو اور دشمن کو جاننا، یہ اتنا فیصلہ کن کیوں ہے؟ دیکھیں، کیونکہ جنگ غیر یقینی صورتحال کا نام ہے۔ یہ جانکاری غیر یقینی کو کم کرتی ہے۔ دشمن کی طاقت کیا ہے، کمزوری کیا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں، اور ساتھ ہی اپنی حدود اور طاقت کیا ہے، یہ سب معلوم ہو تو آپ صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اور اسی جانکاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لمبی جنگیں وسائل کھا جاتی ہیں، اسی لیے سن تزو لمبی جنگوں اور محاصروں سے منع کرتے ہیں۔ تو مطلب رفتار بہت اہم ہے؟ جنگ کی روح رفتار ہے۔ جی بالکل، طوالت ریاست کو کمزور کرتی ہے، اس لیے تیزی، لچک، یعنی حالات کے مطابق حکمت عملی بدلنا۔ وہ کہتے ہیں نا، جنگ میں کوئی مستقل حالت نہیں ہوتی، جیسے پانی کی کوئی مستقل شکل نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اور دشمن کی مضبوطی سے بچ کر اس کی کمزوری پر ضرب لگانا۔ یہاں وہ شی کا تصور بھی لاتے ہیں، یعنی صرف طاقت نہیں بلکہ صحیح وقت پر صحیح سمت میں ایک زبردست قوت یا مومنٹم پیدا کرنا۔ یوں سمجھے جیسے ایک گول پتھر تیزی سے ڈلوان سے لڑکتا ہے، اسے روکنا مشکل ہوتا ہے۔ واہ! اور یہ سب جاننے کے لیے ظاہر ہے معلومات چاہیے، اور معلومات کے لیے جاسوسی۔ سن تزو نے تو جاسوسوں کی باقاعدہ قسمیں بھی بتائی ہیں۔ جی ہاں، 5 قسمیں بتائی ہیں۔ مقامی جاسوس یعنی علاقے کے لوگ، اندرونی جو دشمن کے اہلکار ہوں، تبدیل شدہ یعنی ڈبل ایجنٹ جو دشمن کے جاسوس ہوں مگر آپ کے لیے کام کریں۔ اوہ، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ پھر تباہ شدہ جنہیں جان بوجھ کر غلط معلومات دے کر دشمن کی طرف بھیجا جائے تاکہ وہ پکڑے جائیں اور غلط فہمی پھیلے۔ اور آخر میں بچ جانے والے جو معلومات لے کر واپس آئیں۔ تبدیل شدہ یعنی ڈبل ایجنٹس، کیونکہ وہ دشمن کے اندر سے پکی خبر لاتے ہیں جو باقی جاسوسی نیٹ ورک کو مؤثر بناتی ہے۔ یہ تو حیران کن حد تک تفصیل ہے۔ اچھا، خود سن تزو کی اپنی تاریخی شخصیت پر تو کچھ بحث ہے نا، کہ وہ اصل میں کون تھے، سن وو یا کوئی اور، یا یہ کتاب بعد میں لکھی گئی؟ جی، اس پر بحث موجود ہے۔ کچھ قدیم تحریریں سن وو اور سن بن کو الگ الگ بتاتی ہیں، لیکن حتمی طور پر مصنف اور تاریخ پر اتفاق نہیں، مگر اس سے کتاب کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔
اس کی فکر نے تو دنیا بھر میں گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ ہاں وہ تو ہے، ماؤ سے تنگ سے لے کر نیپولین تک۔ جی، اور جدید دور میں بھی، جیسے امریکہ کے جنرل شوارٹزکوف نے خلیجی جنگ میں اس سے فائدہ اٹھایا۔ آج کل تو یہ بزنس سکولز میں بھی پڑھائی جاتی ہے لیڈرشپ کے لیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ منصوبہ بندی، خود شناسی، دشمن شناسی، دھوکہ دہی، رفتار، لچک، نظم و ضبط، یہ اصول 2500 سال بعد بھی اتنی ہی کارآمد ہیں۔ یقیناً۔ اور آخر میں ایک سوال شاید غور کرنے کے لیے، آج کے دور میں جہاں معلومات خود ایک ہتھیار بن چکی ہے، سائبر جنگ کا میدان ہے، کیا سن تزو کے یہ اصول بنا لڑے جیتنا، دشمن کو جاننا، دھوکہ دہی پہلے سے بھی زیادہ اہم نہیں ہو گئے ہیں؟